السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل اسٹوری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک اور داستان۔ وجیہہ عامر، تم اگر سمجھتی ہو نا کہ تمہارے اور تمہاری بہنوں کے لیے من و سلوہ اترے گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ دادی کے آسرے پہ تم اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہیں، اس لیے بڑوں کی بات مان لو۔ وہ مشرقی دیوار کے ساتھ چارپائی ڈالے دھوپ میں سستانے کی نیت سے لیٹی تھی جب دیوار کے پار سے نمودار ہوتے سر نے حسب معمول اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ سید ہشام علی، میں دادی کے آسرے پہ نہیں، اللہ کے آسرے پر صدق کے دل سے اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی ہوں، اور جب دل خالص ہوتے ہیں تو خدا راہ نکالنے میں دیر نہیں کرتا۔ پھر بھی میں آپ کے خلوص کی قدر کرتی ہوں، اس لیے میرا کچھ دیر آرام حرام مت کرے اور جائیں یہاں سے۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ کر اٹھ بیٹھی۔ پیاری کزن، مان لو کہ خدا بھی پرندوں کو تب رزق دیتا ہے جب وہ اپنے گھونسلے سے پرواز کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس گھونسلے سے اگر تم نے رزق کے لیے پرواز کی تو افسوس تمہیں اس دنیا سے ہی پرواز کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی ملازمت کا تصور نہیں پایا جاتا، سو رشتہ دار تانے دے دے کر مار دیں گے تمہیں۔ ٹوٹی ہوئی کرسی پر احتیاط سے دوسرا پاؤں جمائے وہ پھر بھاشن پر آمادہ ہوا تھا۔ وجیہہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا اس پہ قادر نہیں۔ خدا تو پھر کیڑے کو رزق دیتا ہے، کیا پرندے کے گھونسلے میں رزق دینے کی قدرت نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے، اور دیکھنا میرے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ اب تم جا رہے ہو یا میں ہی اندر جاؤں؟ اس نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے جیسے ہی چپل میں پاؤں رکھے، نازک سی کرسی حشام کے لمبے چوڑے وجود کا بوجھ برداشت کرتے آخر ڈھہ گئی۔ زمین بوس ہوئے حشام کی ہائے وائے دیوار پار آ کر اس کے دل میں ٹھنڈک ڈال رہی تھی۔ اس نے چشم تصور میں گرے ہائے ہائے کرتے حشام کی حالت سے ہیز اٹھایا اور لیٹ گئی۔ آپ ہی کس کو منہ ہی منہ میں گالیاں دے رہی ہو؟ کسی کام سے باہر آتی ثانیہ کے کانوں تک اس کی بڑبڑاہٹ پہنچتی تو دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ بھی نئے سرے سے کھولتا دماغ لیے اٹھ بیٹھی۔ وہی تمہارے حشام بھیا جنہیں دنیا میں صرف دو کام ہے، آفس میں جھک مارنا یا پھر سارا دن میرے کانوں میں انڈیلنا کہ میں اپنی ذمہ داریاں تنہا پوری نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے دادی اور چچا کا کہنا مان کے خود غرض ہو جاؤں اور حشام سے ہوئی منگنی کو شادی میں بدل دوں اور تمہارا مستقبل بھی تایا کے ہاتھ میں دے دوں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اس کے انداز میں بلا کی تلخی تھی۔ کہتے تو وہ ٹھیک ہیں، ہم تمہاری ذمہ داری تو نہیں، وقت سے پہلے اگر ہمارے والدین چلے گئے تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ دادی کا سہارا ریت کی دیوار جیسا ہے، اب ڈھہ گئی کہ تب، ایسے میں کم سے کم تم تو اپنے گھر سدھارو۔ اس کے سامنے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے وہ مدلل انداز میں بولی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تمہیں پتہ ہے نا بابا کتنے خوددار تھے، شدید ضرورت پہ بھی خوشنو چچا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ ہمارے رشتے کے چچا ہیں؟ دور فضا میں اڑتے پرندوں پہ نگاہ جمائے وہ دل کی سب باتیں افسردہ لہجے میں کہتی چلی گئی۔ پھر بھی آپ ہی ذمہ داری اٹھائیں گی کیسے؟ آپ جانتی ہیں ہمارے گھرانے میں جاب کی اجازت نہیں۔ امرینا کی اور میری پڑھائی، فہیم کا اسکول، ٹیوشن، یہ سب دادی کی پینشن پر کیسے ہوگا؟ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جمائے سمیہ کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا دل سن کے کٹ رہا تھا۔ وہ ہے نا ہمارا وارث، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ دادی اور امرینا ابھی تک آئی نہیں؟ یہ لوگ پینشن لینے گئی ہیں یا امریکہ دریافت کرنے؟ اس نے جان بوجھ کے لہجے کو خوشگوار بنا کے دادی کی بابت پوچھا۔ وہاں رش ہوگا اس لیے دیر ہو گئی ہوگی۔ آپ تو آئے نا، میں نے آلو کے ساتھ سالن کی روٹی بنائی ہے اور مل کر کھاتے ہیں۔ فہیم تو کھا کے ٹیوشن بھی چلا گیا۔ اسے زبردستی اٹھاتی وہ اندر لے گئی۔ یہ لوگ 3 بہنیں تھیں، سب سے بڑی وجیہہ جو پرائیویٹ ماسٹرز کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی، اس سے چھوٹی ثنیہ جو BCom پارٹ 1 میں تھی، اور اس سے چھوٹی امرینا جو ابھی میٹرک میں تھی۔ 1 سال پہلے عامر، سلیمان اور فروہ بطول ایک ایکسیڈنٹ میں خالق حقیق سے جا ملے، ان کی زندگیوں کو ویران کر گئے۔ صفیہ خاتون تو ڈھہ لیں، اب تو ان کی قبر میں جانے کے دن تھے۔ جن ہاتھوں نے انہیں قبر میں اتارنا تھا وہ خود 4 کندھوں پر سوار ہو کے سفر آخرت پہ جا چکے تھے، اب انہیں ہی ہمت پکڑنی تھی۔ عامر کی چھوڑی ہوئی ذمہ داریاں اب انہیں نبھانی تھیں۔ گو سید حمایت علی شاہ ایک بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، ان کے بعد ان کی پینشن ایک معقول رقم پر مبنی تھی، پھر بھی اچھی خاصی ان کی پینشن ان مسائل کے سامنے ناکافی لگتی تھی جو عامر کے بعد اس گھر کو درپیش تھے۔
وہ دیوار کے ساتھ ان کے سگے بھانجے خوشنود علی کا گھر تھا، جہاں 6 بیٹے تھے اور بے حد کھاتا پیتا گھرانہ تھا، مگر دادی اپنے بیٹے کی خودداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان حالات میں بھی کبھی اف تک نہ کرتی تھیں۔ کس نے کہا تھا ایسے بندر کی طرح لٹک لٹک کر ادھر جھانکنے کو، اب بھگتو۔ احتشام نے جیسے اسے گھرکا تھا، وہ 2 سال کی بڑائی کو اکثر خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ انجینئرنگ کر رہا تھا، پھر بھی فطرتاً لاؤبالی تھا۔ رٹو ٹوتے، اب یہ سبب امی سے مت کہنا، وہ بطول خالہ کے گھر گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ اس نے جیسے التجا کی تھی، جس پہ احتشام نے بھویں اچکا کے یوں لاپرواہی ظاہر کی جیسے کہہ رہا ہو کہ سوچوں گا۔ ہائے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ سکینہ بیگم جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، احتشام کو حشام کے پیر پہ پٹی کرتا دیکھ کے دہل گئیں۔ ارے میری پیاری ماں، کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، بس ذرا احتشام کے ساتھ کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا۔ صاحبزادے نے لکڑی کی گیند میرے پاؤں پہ کچھ اس زور سے ماری کہ ابھی بھی ہلکا ہلکا درد ہے، اس نے کراتے ہوئے سامنے بیٹھے احتشام پہ سارا الزام دھر دیا۔ سکینہ بیگم سر پر اوڑی چادر نہ کرتی الماری کی طرف مڑ گئیں۔ ایک تو ذرا دیر کے لیے گھر سے کیا جاؤ، میرے آنے تک کچھ نہ کچھ کرتو تم لوگ کر چکے ہوتے ہو۔ ہاشم اور تیمور پہلے ہی میری آنکھوں سے دور ہیں، بوڑھے ماں باپ کو تم دونوں کا سہارا ہے، اور تم لوگوں کی تمہاری مستیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیدہ لہجے میں وہ چادر کو الماری میں ٹانگتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ انہیں گھر میں اوڑھنے والی چادر نہیں مل رہی تھی، وہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھ لیتی تو احتشام کی گھریوں کا مطلب خوب سمجھ جاتی۔ دفتن وہ حشام کے پرس میں سے 1000 کا نوٹ نکال کے یوں ہو گیا جیسے کہہ رہا ہو کہ جواب بخش دیا، کیا یاد کرو گے۔ سکینہ کو چادر مل چکی تھی، وہ چادر اوڑھتی ان کی طرف مڑی۔ احتشام فوراً کھڑا ہو گیا۔ مبادہ حشام اس سے اڑاتے ہوئے پیسے چھین نہ لے۔ اماں، آپ تو ایسے پریشان ہیں جیسے انگلینڈ میں آپ کے بیٹے نہیں بیٹیاں ہیں۔ ارے میری بھولی ماں، وہ دونوں وہاں خوش ہیں۔ تیمور بھیا تو ہاشم بھیا کی سالی سے شادی بھی رچا چکے ہیں۔ احتشام کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر غالب تھا۔ جھک کر ان کے کاندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے وہ انہیں اس احساس سے نکالنے لگا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، انہوں نے کبھی واپس نہ آنے کا نام تک نہیں لیا۔ چلو، اللہ میرے بیٹوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اور تم دونوں کو تھوڑی سی عقل دے دے۔ اب ہٹو، میں کچھ بنا لوں، خوشنود آتے ہی ہوں گے، انہوں نے آتے ہی کھانے کا پوچھنا ہے۔ وہ ہمارے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، میں ان کے لیے کھانا وقت پہ تیار نہیں کر سکتی؟ وہ ایک تھپڑ لمبے احتشام کو لگاتے ہوئے بولی۔ اوئے ہوئے، چھوڑ دے، ان کی پسند کے پکوان بنانے ہیں، ہم بیچارے یوں ہی اس وہم میں مارے جاتے ہیں کہ ہماری اماں ہماری پسند کے کھانے بناتی نہیں ہیں۔ اب کی بار خاموش بیٹھے حشام نے ٹکڑا لگایا تھا جس پہ احتشام بے اختیار کہکا لگا بیٹھا اور آنکھوں میں شرارت سموئے انہیں راستہ دیا، جبکہ شرمندہ سی سکینہ خاتون پھر سے گویا ہوئی۔ شرم تو نہیں آتی؟ گھوڑے کے گھوڑے ہو گئے ہو اور ماں کو ایسے تنگ کر رہے ہو جیسے میرے بیٹے نہیں میری سہیلیاں ہوں۔ حشام کے بچے، میں تمہیں لڑکی نظر آتی ہوں؟ انہوں نے احتشام کو گھورتے ہوئے حشام کو گھرکا تو دونوں کے چھت پاڑ کہہ کے گونجنے لگے۔ سکینہ نے دل ہی دل میں اپنے بیٹوں کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی۔ کریا، ارے امی یار، ہم سہیلیاں ہی تو ہیں آپ کی، اور آپ لڑکی ہی تو ہیں، لڑکیوں کے سر سینگ تو نہیں ہوتے۔ آپ ذرا سے بال کالے تو کر لیں، میک اپ کر لیں تو یقین جانے چھوٹی بہن لگیں گی آپ ہماری۔ احتشام پھر شروع ہو چکا تھا، لیکن اب کی بار سکینہ بیگم سنجیدہ ہو چکی تھی۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ حشام، اب تم کل جاب پہ مت چلے جانا، کچھ دن آرام کرنا، پھر میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ آیوڈیکس کی پٹی میں جکڑے پاؤں کو دیکھ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ احتشام کے بچے بھوکے ندیدے کہیں کہ یاد رکھنا یہ پیسے تمہیں ہضم نہیں ہونے والے، اس سے پہلے کہ چوری ہو جائیں یا کہیں گر جائیں یا تم ان میں سے جو بھی خرید کے کھاؤ وہ تمہارے پیٹ میں مروڑ بن کے پھرے، شرافت سے میرے پیسے مجھے واپس کرو۔ کون سے پیسے؟ کیا تمہارے کھو گئے ہیں کہیں پیسے؟ کیا کہیں تمہارے پیر کی چوٹ کا اثر دماغ تک تو نہیں پہنچ گیا؟ ٹھہرو، چیک کر کے بتاتا ہوں۔ اپنے ٹھنڈے یخ دوا کی بدبو والے ہاتھ اس کے سامنے ماتھے پہ دھرے یوں آنکھیں موند گیا جیسے واقعی مرض کا پتہ لگا ہی لے گا۔ بھوکے ندیدے فقیر بٹ، جا کے ہاتھ دھو۔ احتشام اس کا ہاتھ جھٹکتا، اپنے پیسوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا اسے ہاتھ دھونے کا کہنے لگا، پھر یک لخ کچھ خیال آنے پر اسے روک بیٹھا۔ مجھے کہا تھا ساتھ والوں کے یہاں انٹرنیٹ لگوایا کہ نہیں؟ سکینہ خاتون نے کبھی انہیں دادی کے گھر کسی کام سے منع نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی انٹرنی لگوانے کی فرمائش خالصاً امرینہ کی تھی، اور وہ گھر کے بزرگوں کو انٹرنیٹ کے نقصانات کے ساتھ ساتھ ہونے والے فوائد پہ قائل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ معاملہ راز رکھنا پڑا۔ کل ہی جا کے لگوا دیے بھائی، اگر اس کی ضرورت کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سر کھجاتے ہوئے احتشام وہ سوال پوچھ ہی بیٹھا جو کل سے دماغ میں کھلبلا رہا تھا۔ اصل میں امرینہ ڈراموں فلموں کی رسیا ہے، مگر تم تو وجیہ کی انا سے واقف ہو۔ ہر بار جب سے امرینہ ہمارے گھر سے کوئی ڈرامہ دیکھ کے جاتی ہے تو وجیہ سے ڈانٹ کھاتی ہے۔ اب بچی آرام سے اپنے پسند کے ڈرامے تو دیکھ پائے گی نا؟ اس نے صوفے پہ ہی نیم دراز ہوتے ہوئے کہا تو احتشام مسکرا دیا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
کبھی کبھی تو آپی کا رویہ مجھے بھی الجھا دیتا ہے۔ ثانیہ جیسی تھیں لڑکی کی بہن تو لگتی ہی نہیں۔ وہ آخری جملہ احتشام نے سرگوشی میں کہا تھا مگر حشام سن چکا تھا۔ آہم آہم، یہ میں کیا سن رہا ہوں، ذرا پھر سے بولنا۔ دانستہ کان پہ دایاں ہاتھ رکھ کے یہ سننے کی ایکٹنگ کرتے حشام نے گلا کھنکارتے ہوئے پوچھا تو احتشام دانتوں تلے زبان دے گیا۔ بہرے بادشاہ ہو، یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے ہاتھ دھو ہی آنے چاہیے۔ وہ مسکراتا ہوا باہر کی طرف چل دیا جہاں ارحم اور ارکم ٹیوشن سے جبکہ خوشنود علی جاب سے آ چکے تھے۔ جب سے خوشنود چچا کے ارحم اور ارکم وجیہہ کے پاس پڑھنے آنے لگے تھے، ان کی دیکھا دیکھی محلے کے اور بھی بچے ٹیوشن کی غرض سے آنے لگے تھے۔ وجیہہ آدھا دن سوئی دھاگے اور فریم میں الجھی رہتی، آدھا دن وہ بچوں کے ساتھ سر کھپائی کرتی۔ قمیضوں پہ کڑھائی کا کام وہ کافی عرصے سے کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کام میں پیسہ بھی منہ مانگا نہ صحیح مگر کچھ معقول ملتا تھا۔ وہ الگ بات کے کام مہینوں میں مکمل ہوتا تھا۔ ثانیہ نے کہا بھی کہ وہ کالج سے آ کے ٹیوشن پڑھا دیا کرے گی مگر اس نے منع کر دیا کہ اس کی پڑھائی میں وجیہہ کسی قسم کا خلل نہیں ڈالنا چاہتی۔ ابھی وہ سوئی دھاگا لیے صحن میں دادی کے برابر میں چارپائی پر آ بیٹھی۔ ان کے آنگن کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں سارا دن دھوپ رہتی تھی۔ دادی منہ پہ دوپٹہ ڈالے سو رہی تھیں، تبھی داخلی دروازے سے ثانیہ اور امینہ داخل ہوئیں۔ ثانیہ کی ہمیشہ سے یہی روٹین تھی، وہ امرینہ کو لے کے ہی گھر آتی تھی۔ اپنا وقت اس نے امرینہ کے ساتھ کن دقتوں سے مینیج کیا ہوا تھا، یہ الگ قصہ تھا۔ السلام علیکم، حلوے کی کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، یوں لگتا ہے سکینہ چاچی آج گاجر کا حلوہ بنا رہی ہیں۔ اندر آتے ہوئے انہوں نے مشترکہ سلام کیا۔ ثانیہ تو چادر اور چپل بدلنے اندر چلی گئی مگر امرینہ اس کی چارپائی کے پاس کھڑی لمبا سانس لے کر صحن میں پھیلتی حلوے کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنے لگی، ساتھ ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ندیدی کہیں کی، دوسروں کے گھروں کی خوشبو پہ رال نہیں ٹپکاتے، چل اندر چل، میں نے آج اروی بنائی ہے، تمہیں روٹی ڈال دیتی ہوں، وہ کھاؤ، تم مت بھولو کہ ابھی تمہاری منگتوں کی طرح والی حرکت پہ میرا غصہ باقی ہے۔ اس نے چپل پاؤں میں اڑاتے ہوئے ناصحانہ انداز میں کہا۔ آپ ہی اتنا تو ڈانٹ چکی ہیں تب سے آپ مجھے، اب آپ کچھ بھی کہو، میں تو ارحم سے کاپی لینے کے بہانے ضرور وہاں جاؤں گی، مجھے پتہ ہے چاچی مجھے بھی حلوہ ضرور دیں گی، وہ ضدی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وجیہہ کے دل سے ایک ٹیس اٹھی۔ مہینے کا آخر تھا اور پیسے کا بھرم بمشکل قائم تھا۔ وہ اندر آ کے تازہ پھلکے ڈالنے لگی جب دادی کو چادر اوڑھتے ہوئے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاجریں اور 2 کلو دودھ لیے گھر میں داخل ہوئیں۔ بادام پستے وغیرہ پہلے ہی گھر میں تھے۔ دادی، آپ کو امرینہ کی عادت کا پتہ تو ہے، وہ خوشبو سے ہی للچانے لگتی ہے، وہ تو بچی ہے، آپ جانتی ہیں نا مہینے کا آخر اس قسم کے عیاشی کی اجازت نہیں دیتا۔ کھانا کھاتے ہی امرینہ گاجریں دیکھ کے خوشی خوشی سمیہ کے ساتھ کچن میں گھس گئی، جبکہ برتن سمیٹتی دادی کہنے لگی، وہ بچی ہی تو ہے، زندگی کی سختیوں کو تو بڑے سمجھ سکتے ہیں، بچوں میں اتنا صبر و برداشت کہاں ہوتا ہے۔ عامر نے بھی تم لوگوں کی کسی خواہش کو حسرت نہیں بننے دیا تھا۔ میں کیسے بننے دوں؟ دادی فرشی دسترخوان سے اٹھ کر بیڈ پر لحاف اوڑھے بیٹھے دکھی لہجے میں بتاتی چلی گئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی محبت انسان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ بھی امرینہ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ برتن رکھنے کچن میں آئی تو ایک اور مسئلہ کشمیر چھڑا تھا۔ ثانیہ دادی سے حلوے کی ترکیب پوچھ کے آئی تھی جو کچن میں آنے تک بھول گئی تھی۔ اس سے مدد مانگی گئی، اس نے یہ کہہ کے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بچے آنے والے ہیں۔ خوب امرینہ بھاگ کے اپنا موبائل لے آئے جہاں نیٹ کے ذریعے ایک لڑکی گاجر کا حلوہ سٹیپ بائی سٹیپ سکھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حلوہ بن بھی گیا۔ وجیہہ حیران رہ گئی، امرینہ کی بچی، یہ کیا تھا؟ نیٹ پہ یہ سب بھی ہوتا ہے؟ وہ واقعی ششدر رہ گئی، ورنہ نیٹ کے بارے میں اس کے خیالات سب بڑوں جیسے تھے۔ ہاں بھی، اس سے لوگ چینل بنا کے عزت دار روزگار کماتے ہیں، جو لڑکیاں باہر نہیں نکل سکتی وہ ایسے ہی چینل بنا کے رزق حلال کماتی ہیں۔ وہ اور بھی کچھ بتا رہی تھی مگر وجیہہ مان کہاں رہی تھی۔ وجیہہ نے اسی رات حشام کو فون کر کے چینل بنانے کا کہا۔ گو کہ حشام ان دنوں جاب چھٹ جانے پہ سخت پریشان تھا، پھر بھی اس نے ان کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ چند ہی دنوں میں ان کے موبائل میں لاہوری کچن کے نام سے چینل بن چکا تھا، جسے پروموٹ کرنے کی ساری ذمہ داری حشام نے اٹھائی تھی۔ پہلی بار انہوں نے چینل پر ویڈیو ڈالی تھی جس میں وجیہہ نے کوکنگ کی تھی جبکہ سمیہ نے ویڈیو بنائی تھی۔ بے حد لذیذ اور کھلی کھلی بریانی وجیہہ کے جہیز کے نفیس برتنوں میں بنائی اور سجائی گئی تھی۔ جھجکتے ہوئے اشیاء اور ترکیب بتاتے وجیہہ کا لہجہ کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ گو کہ ثانیہ نے کیمرہ چیزوں اور برتنوں پر فوکس کر رکھا تھا، پھر بھی اس کا ہاتھ ہلکی کپکپاہٹ کا شکار تھا، جسے دوسرے ہاتھ سے تھامے وہ ویڈیو بنانے میں مشغول تھی۔
پہلے مہینے ان کے چینل کو 1000 ویوز آئے، دوسرے ہی مہینے میں یہ تعداد بڑھ کر لاکھوں میں چلی گئی تھی، کیونکہ حشام نے ان کے چینل کو پروموٹ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ حشام کے ہی ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں گوگل سے ملنے والی چینل کی پیمنٹ آنے لگی۔ رفتہ رفتہ حالات سہل سے سہل ترین ہو گئے۔ ثانیہ، امرینہ اور فہیم کی فیس اب بڑی سہولت سے جاتی تھی۔ گھر میں نیا پینٹ کروایا گیا تھا، 3 کمروں میں سے ایک کمرے کو خالی کر کے اس میں جدید طرز کے صوفہ سیٹ رکھے گئے تھے۔ ڈیزائن والا دبیز قالین ان کے ڈرائنگ روم میں باہر دکھانے لگا تھا۔ خوبصورت ڈیکوریشن پیسز گویا ڈرائنگ روم کو گھر کا سب سے الگ اور خوبصورت گوشہ بنانے پر تلے تھے۔ اب ہر وہ چیز ان کی پہنچ میں تھی جن کی پہلے وہ بس حسرت کر سکتے تھے۔ وجیہہ دن رات شکر ادا کرتے نہ تھکتی، وقت جیسے پر لگا کر اڑا تھا۔ BCom کے بعد سمیہ بینک میں جاب کر رہی تھی جب خوشنود چچا احتشام کا رشتہ سمیہ کے لیے لے کر آئے۔ دادی نے کچھ پس و پیش کے بعد ہاں کر دی۔ سمیہ کی تنخواہ چونکہ گھر میں استعمال نہیں ہوتی تھی، سو چند ماہ میں ہی جمع شدہ رقم سے سمیہ کو شاندار جہیز کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس کی 2 سال بعد امرینہ گریجویشن کر رہی تھی جب اس کا رشتہ چچی کے جاننے والوں میں طے کر دیا گیا۔ فہیم بہت ذمہ دار لڑکا تھا، وہ انجینئرنگ کے بعد جاب کی تلاش میں تھا۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا، خالہ اب تو ہمیں حشام کی شادی کی تاریخ دے دیں، اب تو آپ کی پوتی اپنی سب ذمہ داریاں نبھا چکی ہے۔ حشام کا کاروبار بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چل نکلا ہے۔ جاب نہ ملنے پہ حشام نے گارمنٹس کا کاروبار شروع کیا تھا جو اب اچھا چلنے لگا تھا۔ سکینہ آج جیسے تاریخ لے کے ہی اٹھنے والی تھی۔ سکینہ، وجیہہ کل بھی تمہاری امانت تھی، آج بھی ہے، مگر وہ حق بجانب تھی۔ بڑی ہونے کے ناطے اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی تو یہ اس کا حق تھا۔ پھر دیکھو خدا نے کیسے میری بیٹی کی راہیں ہموار کی، کیسے رزق حلال کے راستے اس کے لیے کھولے۔ دادی کی آنکھیں فرط جذبات سے جھلملا اٹھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، مجھے فخر ہے جس نے آج یہ ثابت کر دیا کہ بیٹے اور بیٹی میں کچھ فرق نہیں، بلکہ بیٹیاں تو اتنی بہادر ہوتی ہیں کہ باپ کا بازو بن کے ذمہ داریاں نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خوشنود علی فخر سے کہتے ہوئے صفیہ خاتون کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ثانیہ، کہا تھا نا اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، حالات سدھارنے پہ آئے تو پتھر سے راستہ نکال دیتا ہے۔ ثانیہ کی 6 ماہ کی منی سے ہانیہ کو کیلا کھلاتے ہوئے وجیہہ نے کہا، سچ کہتی ہو آپی، آج آپ کا یقین جیت گیا اور میرے خدشات ہار گئے۔ بے شک سب عزتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ سب حالات ہمر ہار کے بھی سنور جانے تھے، مگر احسان کے بہت باری بوجھ تلے دب کے۔ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اٹھانے پہ آئیں تو ماں باپ کے پورے کتبے کا بوجھ اٹھا لیں۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ دل سے اس کی ہمت کی قائل تھی۔ امرینہ نے چونکہ گریجویشن سے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، سو وجیہہ کے ساتھ اس کی بھی شادی طے پا چکی تھی۔ انہی دنوں فہیم کو جاب مل گئی تھی، ان کی خوشیاں گویا 2 چند ہو گئیں۔ وہ ان کی مہندی کی رات تھی جب صبح کے 4 بجے وہ دادی کے ساتھ بیڈ پر آ لیٹی۔ بیڈ پر دادی کے وہ ایک جانب وجیہہ تھی جبکہ ایک جانب امرینہ تھی۔ دادی اور امرینہ سو چکی تھیں جب اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ مسز حشام احمد، شادی مبارک ہو۔ میسج پڑھ کے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ مسٹر حشام احمد، خیر مبارک، لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ مبارک قبل از وقت ہے؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے لکھا، وقت اپنی سب کٹھنائیاں ہم پہ آزما چکا ہے سپر گرل، اب وقت کے ہاتھوں میں ہمارے لیے پھول ہی پھول ہے۔ اس کا میسج پڑھ کے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ موبائل تکیے کے نیچے گھساتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔